بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج پانچواں پارہ آدھا ہو گیا، 1.5 پارہ پڑھا گیا۔ آج کلام پاک کی ابتدا چوتھے پارے سے ہو گئی۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ ہرگز نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی محبوب اور اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں۔ لن تنالوا البر، تنال کہتے ہیں پہنچنا۔ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں۔ اب اس میں ایک بات تو یہ ہے، اللہ ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں کہ جو چیزیں ہمیں پسند نہیں ہیں، ہمارا مزاج ہے کہ وہ چیزیں سائٹ میں کاٹ کے غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ غریبوں میں جانا، مسکینوں میں جانا، فقیروں میں جانا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ ہی کے لیے جانا ہے۔ نام اللہ کا ہے لیکن ضرورتیں بندوں کی پوری ہوتی ہے۔ آج ہمارا مزاج یہی ہے نا کہ جو چیزیں ہمارے ریجیکٹڈ ہے، جو ہمیں پسند نہیں ہے، جو ہمارا استعمال کیا ہوا ختم، ابھی ہمیں استعمال میں نہیں آنے والی چیزیں ہیں، ایسی چیزیں ہم اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے کہ تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہو گئی، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، فوراً اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور عرض کہ یا رسول اللہ، مسجد نبوی کے ٹھیک سامنے میرا ایک باغ ہے، لے لہاتا ہوا، کھجوروں سے بھرا ہوا باغ، اللہ کے راستے میں وقف، اس لیے کہ وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ سب سے زیادہ میرے ملکیت میں پسندیدہ اگر کوئی مال ہے تو وہ باغ ہے۔ جب مجھے پریشانی ہوتی ہے تو میں باغ میں جا کے بیٹھتا ہوں، باغ میں جا کے نمازیں پڑھتا ہوں، سکون حاصل کرتا ہوں، اس لیے وہ میرے دل کے قریب ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ اچھی اور پسندیدہ چیز دو تو وہی ہے، لے لو۔ یہ صحابہ کا مزاج تھا، اسی لیے ہم میں اور صحابہ میں یہی فرق ہے، ہم میں اور صحابہ میں یہی فرق ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ کاش ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جس کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے اللہ اس کو اسی زمانے میں اور اسی دور میں پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے اندر وہ کیفیت ہے ہی نہیں۔ اس زمانے کے اندر حکیم الامت نے تو لکھا ہے کہ اس زمانے میں ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، خدا نخواستہ اگر اس میں پیدا ہوتے تو کیا کرتے۔ ایک مثال دی ہے صحابہ کی اور ہم میں کیا فرق تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آج کے دور کے اعتبار سے ایک کار میں بیٹھے ہوئے ہیں، کار کا بریک فیل ہو گیا، اب وہ کار جا رہی ہے گاڑی کھائی کے اندر۔ ہم اگر ہونا تو پتھر تلاش کریں گے گاڑی کو روکنے کے لیے، بڑا والا پتھر کہاں ہے تلاش کرو تاکہ ٹائر کے نیچے لگا دے، گاڑی کو روک دے۔ اگر ہماری جگہ صحابہ ہونا وہ پتھر تلاش نہیں کریں گے، سیدھا اپنی گردنوں کو ٹائر کے نیچے رکھ کے اللہ کے رسول کو بچائیں گے، جو کہ انہوں نے کیا بھی، انہوں نے کیا بھی۔ بہت سارے واقعات ہیں، انشاءاللہ آگے آپ تفصیل پڑھو گے۔ اللہ رب العزت اسی چوتھے پارے کے اندر آگے فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةً مِّنْكَ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے نبی جی، اگر ہم نے آپ کو نرم مزاج اور رحم کرنے والا نہ بنایا ہوتا تو یہ صحابہ کا ارد گرد جو مجمع آپ کے بیٹھا ہوا ہے نا، سب آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا۔ آپ کے اندر نرمی ہم نے بھری ہے، آپ میں رحمت ہم نے بھری ہے، آپ لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، اسی لیے صحابہ کا مجمع آپ کے ارد گرد ہے۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے، ترش روح ہوتے تو یہ سب کے سب آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے۔ یہی ہوتا نا، اچھے اخلاق یہ انسان کی سب سے اچھی خوبی ہے۔ انسان کے پاس مال ہے، خوبصورتی ہے اور بہت بڑا خاندان ہے، لیکن زبان ہی ٹھیک نہیں ہے، اخلاق ہی ٹھیک نہیں ہے، کوئی اس کے قریب آتا ہے۔ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اخلاق کے بگڑنے کی وجہ سے سگی اولاد باپ سے نفرت کرتی ہے،
سگی اولادیں، خاندان والے اس سے کیا کرتے ہیں؟ نفرت کرتے ہیں. کیوں؟ باپ ہے پھر بھی، دادا ہے پھر بھی، نانا ہے پھر بھی، چچا ہے پھر بھی. کیوں؟ اخلاق اچھے نہیں ہیں. اخلاق والے کل قیامت کے دن تہجد گزاروں سے آگے ہوں گے. اس لیے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل عمل ہے. یہ کیا ہے؟ مشکل عمل ہے. اس کو جو ہے نا پریکٹس کرنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، سہنا پڑتا ہے. اپنے لہو کا گھوٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی. عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ زخم کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا. کہہ دے زبان حال سے اور ستائے جا اور ستائے جا. جتنا ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا اتنا ہمیں کوئی ستا بھی نہیں سکتا. ارے کوئی ہمیں آنکھیں دکھائے تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا. کیا دیکھ رہا؟ تیرے باپ کا کھایا کیا؟ یہ جملہ استعمال ہوتا ہے. ایک نے قرضہ لیا تھا، اللہ کے رسول نے ایک سے قرضہ لیے تھے، اب اس کی مدت آئی نہیں ہے، وقت سے پہلے آ گیا مانگنے کے لیے. اور مانگنے کا طریقہ بھی کیا؟ سیدھا گریبان پکڑ لیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بازو میں تھے، فوراً تلوار نکالی. یا رسول اللہ اس کمبخت کی گردن اڑا دو، آپ اجازت دو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر بہتر ہوتا کہ تو اس کا قرض ادا کرتا جو میں نے لیا ہے، یہ نہیں کہ تو اس کو سخت کلامی سے پیش آتا. گریبان پکڑا ہے سید الکونین کا، بادشاہ ہے مدینے کے، عمر بازو میں ہے، ایک اشارہ کر دے گردن اڑا دے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ وقت ابھی تک آیا نہیں تھا نا قرض ادا کرنے کا. لیکن اللہ کے رسول نے برداشت کیا. جیسے ہی حضرت عمر کو اللہ کے رسول نے ڈانٹ کر کہا کہ بہتر ہوتا کہ تم قرض ادا کر دے، پھر اللہ کے رسول نے دوسرا حکم دیا کہ میں نے جتنا قرض لیا ہے اس سے زیادہ دو، اس لیے کہ تم نے اس کے ساتھ سخت کلامی کی ہے. اس کے بدلے فوراً اس نے گریبان چھوڑا اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے، یا رسول اللہ مجھے کیا کریے؟ کلمہ پڑھائیے. مسلمان ہو گیا. یہ اللہ کے رسول کے کیا تھے؟ اخلاق تھے. بہت سارے ابھی اخلاق پر کیا ہے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے؟ امی نے کہا قرآن پڑھتے نہیں ہو؟ کہا کہ ہاں پڑھتے نا. تو کہا قرآن ہی تو میرے نبی کی زندگی ہے، قرآن میرے آقا کی زندگی ہے. اسی چوتھے پارے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. یہ آیت کریمہ کا میں آپ لوگوں کو شان نزول بتاتا ہوں کہ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی. سن ہجری 2 میں غزوہ بدر پیش آیا اور سن ہجری 3 میں غزوہ احد پیش آیا. غزوہ احد چل رہا ہے، ابھی فتح ہونے والی تھی کہ وہی فتح شکست میں بدل گئی کچھ غلطی کی وجہ سے. لیکن کفار مکہ نے یہ افواہ پھیلا دی کہ محمد مصطفیٰ شہید ہو گئے، نعوذ باللہ. حالانکہ اس وقت میں حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تھے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، ان کا چہرہ اللہ کے رسول کے چہرے سے ملتا جلتا تھا. لیکن کفار مکہ نے یہ افواہ پھیلا دی. حالانکہ اس وقت اللہ کے رسول شہید نہیں ہوئے تھے بلکہ بے ہوش ہو گئے تھے، دندان مبارک شہید ہو گئے، 2 دانت آگے کے اللہ کے رسول کے گر گئے. تو صحابہ کو جب یہ کان میں یہ افواہ پھیلی یا پہنچی ہیں کہ اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے تو کچھ صحابہ بیٹھ گئے. کہا کہ جب نبی ہی نہیں رہے تو لڑکے فائدہ کیا، اب ہم آگے کیسے بڑھیں. کچھ صحابہ تھے جنہوں نے کہا کہ جب نبی دنیا سے تشریف لے گئے تو ہم جی کے کیا کریں گے. اس میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے. آگے بڑھے. پھر جب بعد میں پتہ دیکھے کسی کی نظر گئی اللہ کے رسول پر تو چیخ کر کہا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ کے رسول زندہ ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حیات ہیں، وہ شہید نہیں ہوئے. پھر صحابہ میں ایک جوش آیا اور اللہ کے رسول نے تمام صحابہ کو اکٹھا کر کے احد پہاڑی کے اوپر لے کر گئے. تب یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی اور صحابہ سے کہا کہ وما محمد الا رسول، محمد تو ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، جیسے اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جیسے رسول آئے اور ان کا انتقال ہو گیا اور دنیا سے چلے گئے تو اللہ کے رسول بھی انتقال کر سکتے ہیں. افإن مات، اگر اللہ کے رسول انتقال کر جائے، افإن مات اب انقلبتم، یا اللہ کے رسول کو شہید کر دیا گیا، او قتلتم، یا اللہ کے رسول کو شہید کر دیا، کیا تم الٹے پیر پیچھے پھر جاؤ گے؟
تم اپنے آپ کو پیچھے لے لو گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے آپ کو پیچھے لے جاؤ گے نا تو اس میں میرا کوئی نقصان نہیں ہے، اس میں میرا کوئی نقصان نہیں ہے، یہ تم اپنا ہی نقصان کر بیٹھو گے۔ ابھی یہی آیت دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن ہجری 11-12 ربیع الاول کو جب دنیا سے تشریف لے گئے، صحابہ کی کیفیت ہم الفاظ میں اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ جب اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو صحابہ نے اپنے حواس اور ہوش کو کھو بیٹھے۔ کوئی صحابی تھے جنہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ جن آنکھوں سے میں نبی کا دیدار کرتا تھا آج سے وہ چہرہ نظر نہیں آئے گا، اب ان آنکھوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اسی وقت اندھے ہو گئے۔ کچھ صحابہ تھے جو بولنا بند ہو گئے، بات ہی ان کی زبان سے نکل نہیں رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ استقلال جیسا انسان، پہاڑ جیسا انسان، تلوار لے کے گھر سے باہر نکلا اور یہ کہنے لگے کہ اگر کسی کے زبان سے یہ نکلا کہ محمد رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے، اسی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی۔ اللہ کے رسول نہیں جا سکتے، اس لیے کہ وہ یہ خبر سننا ہی نہیں چاہتے تھے، یہ خبر سننا چاہتے نہیں تھے، قبول نہیں کرنا چاہتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق قربان جاؤ ان کے استقلال پر، اس وقت میں امت کے استقامت کو انہوں نے سنبھالا ہے، امت کے ہلتے ہوئے امت کو اس وقت میں انہوں نے سنبھالا ہے۔ حالانکہ سب سے زیادہ نرم دل حضرت ابو بکر صدیق ہے، سب سے زیادہ قریب اللہ کے رسول کے حضرت ابو بکر صدیق ہے، سب سے زیادہ اللہ کے رسول کو اگر کوئی چاہتا ہے مخلوق میں تو حضرت ابو بکر صدیق۔ جب ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے، فوراً آئے اور اللہ کے رسول کے حجرے میں، امی عائشہ کے حجرے میں انتقال ہوا تھا، امی عائشہ کے حجرے میں تشریف لے گئے، چہرے سے کپڑا ہٹایا، پیشانی کا بوسہ لیا، فرمایا واہ نبیہ واہ خلیلہ، ہائے نبی، ہائے میرے دوست، ساری زندگی قربانی اور آزمائشوں سے جیتا رہا، اب کوئی تکلیف نہیں، اب کوئی پریشانی نہیں۔ پھر اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے کہا، یا رسول اللہ کل قیامت کے دن بھی ہمیں اپنے ساتھ میں رکھنا۔ پھر چہرے پر کپڑا ڈالا اور آئے، حضرت عمر کو سنبھالنے لگے، وہ سنبھل نہیں رہے، صحابہ کو سنبھل ہی نہیں رہے۔ پھر ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا، اے لوگو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، سن لینا جو محمد کی پوجا کرتا تھا وہ آج دنیا سے تشریف لے گئے۔ من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، جو اللہ کی پوجا کرتا تھا، وہ اللہ آج بھی زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، پھر یہ آیت کریمہ انہوں نے پڑھ کے سنائی، کہا کہ محمد تو ایک رسول ہیں، جیسے کہ پہلے رسول دنیا میں آئے اور تشریف لے گئے، ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے اور دنیا سے تشریف لے گئے۔ تمام صحابہ، حضرت عمر کے پیروں سے جان نکل گئی، بیٹھ گئے نیچے۔ صحابہ کہنے لگے، حضرت عمر بھی کہنے لگے، مجھے یوں لگ رہا تھا، حضرت ابو بکر صدیق کے زبان سے آیت نکل رہی تھی، مجھے یوں لگ رہا تھا کہ گویا کہ یہ آیت ابھی ابھی نازل ہو رہی ہے، یہ آیت ابھی ابھی نازل ہو رہی ہے۔ یہ آیت کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ کیا ہے؟ آیت کا مطلب یہ بتا رہا ہے کہ اللہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ جو ہے وہ مخلوق ہیں، اللہ ہی اللہ ہیں، جو کبھی مرنے والے نہیں، جو کبھی فنا ہونے والے نہیں ہیں۔ اسی لیے صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، اسی لیے کس کی عبادت کرنا ہے؟ اللہ کے رسول کا جنازہ رکھا ہوا ہے، اس کے باوجود صحابہ نے ظہر کی نماز کا وقت آیا، نماز نہیں قضا کی ہے، جنازہ رکھا ہے۔ ارے صحابہ اپنے ماں باپ سے زیادہ اللہ کے رسول کو چاہتے تھے، اس کے باوجود نماز قضا نہیں کی۔ آج شادی بیاہ پہ، جنازے پہ تو ہلکا سا بخار آ گیا بچے کو، ہاسپٹل کے بہانے پہ نمازیں کیا ہو جاتی ہیں؟ ہوتی ہے نہیں ہوتی، نمازیں قضا ہو جاتی ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ یہ آخری آیت پڑھ کے ختم کر دیتا ہوں تاکہ کل کے لیے جو ہے زیادہ تفسیر نہ رہے۔ چوتھے پاری کے اخیر میں اللہ نے احکامات بتلائے ہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخی وبنات الاختی، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم پر مائیں حرام قرار دی گئی ہے، سگی ماؤں سے نکاح کرنا حرام، دودھ شریک ماؤں سے نکاح کرنا، جس سے دودھ پیا ہے اس کو بھی شریعت نے ماں قرار دیا ہے، اس سے نکاح کرنا حرام، سگی بہنوں سے نکاح کرنا حرام، خالہ سے نکاح کرنا حرام، پھوپھی سے نکاح کرنا حرام، بیٹی سے نکاح کرنا حرام، بہو سے نکاح کرنا حرام، ماں سے نکاح حرام، تو ماں کے ساتھ میں نانی بھی آ گئی، کیا ہو گئی؟
نانی بھی آ گئی، دادی بھی آ گئی، خالہ کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ، یہ ان لوگوں کی لسٹ بتائی، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، دو سگی بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے۔ دو سگی بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا، بعض جگہ پہ ایسے واقعات بھی پیش آئے ہیں، ایک بہن سے نکاح کیا، اس بہن سے اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے تو دوسری بہن موجود تھی، ساتھ میں دوسرے بہن سے بھی نکاح کر لیا، اولاد ہو گئی، دونوں بہن ساتھ میں جی رہے، حالانکہ یہ حرام ہے۔ جب دوسری بہن سے نکاح کیا تو نکاح ہوا ہی نہیں ہے، جب نکاح نہیں ہوا ہے تو وہ زندگی کیا ہے؟ حرام کی زندگی گزر رہی، اولادیں ہو رہی ہیں، جی رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ 5ویں پارے میں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ یہ طلاق کا ایک طریقہ بتایا ہے، طلاق دینے سے پہلے اپنے بیوی کو جو ہے سمجھائے، طلاق تجھ کو دے دوں گا، تیری زندگی ختم ہو جائیں گی، ہو سکتا ہے کہ تجھے کوئی نہ ملے، بچوں کا کیا بنے گا، بچے ماں سے محروم ہو جائیں گے۔ سمجھ گئی الحمدللہ، نہیں سمجھی تو دوسرے نمبر پہ اس کا بستر الگ کر دیا جائے، بستر الگ کر کے اس کو یہ سزا دی جائے کہ 1 2 دن 4 5 دن کے بستر الگ کرنے پر تو اتنی تڑپ گئی، تو برداشت نہیں کر سکی، اگر میں طلاق دے دوں اور ہمیشہ کے لیے تیرے بستر کو اس سے الگ کر دوں تو کیسے برداشت کرے گی؟ اگر اس کو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی تو الحمدللہ، پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو تیسرے نمبر پر شریعت کہتی ہے وَضْرِبُوهُنَّ، ہلکی مار مارے، ایسی مار مارے کہ جس مار میں بدن پہ نشان نہ گرے، جس مار میں ذلت مقصود نہ ہو، لڑا لڑا کے توڑا کے بال پکڑ پکڑ کے پورے محلوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، شور شرابہ کر کے ایک سب کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ میں اپنی بیوی کو، شریعت نے اس ایسے مار سے منع کیا ہے۔ یہ جب ہلکی مار مارے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے تو فرمایا کہ مسواک کی لکڑی لے اور اس سے تنبیہ کرے، اور تنبیہ یہ نہیں کہ روزی صبح اٹھتے ہی مار کے جا رہے، آ رہے پھر مار رہے، کھانا کھا رہے تو مار رہے، 1 2 دفعہ تنبیہ کرے، اور تنبیہ بھی اس کو آگاہ کرنے کے لیے کہ سمجھ جا، اتنا سمجھایا، بستر الگ کیا، مار کے سمجھا رہا ہوں پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ پھر چوتھا نمبر ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، لڑکی والوں کی طرف سے 3 4، لڑکے والوں کی طرف سے 3 4 جمع کریں، اور جمع کر کے دونوں کی باتیں سامنے رکھیں، سمجھدار ہو، جو بٹائے گئے نا وہ صلح کرنے کی نیت سے ہو، سمجھدار ہو، توڑنے والے نہیں ہو، پازیٹیو تھنک رکھنے والے ہو، مثبت سوچ رکھنے والے لوگ ہو، ایسے لوگوں کو بلایا جائے تاکہ گھر آباد رہے، گھر برباد نہ ہو، بلائیں بٹائیں اور ان کے سامنے اپنی زندگی کے جو مشکلات ہیں وہ سامنے پیش کریں، وہ سب مل کے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کرنے کے بعد اگر مسئلہ حل ہو گیا تو الحمدللہ، نہیں ہو گیا تو پھر 5واں آپشن کیا ہے؟ جا تو اسی لائق رہنے کے لائق نہیں، 5واں آپشن طلاق کا ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔